2022 میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، بہت سی چیزیں ایسے آپ کے ساتھ تھی جو آپ کی محبتیں یا جو بھی آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے، بہت سے ایسے کام تھے، بہت سے ایسے آپ کی پرابلمس تھی، بہت سے ایسے مصائب تھے جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن 2023 آ رہے ہیں۔ 2023 میں سب سے جو انوکھی بات اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آپ کو حیران کن بات وہ یہ ہے کہ 2023 میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے، یا جو آپ سے وہ رخصت ہو چکے ہوں گے، یا وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جا چکے ہوں گے۔ زندگی میں یاد رکھیں، اسی طرح ہر انسان نے سال بہ سال کچھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ جاتے ہیں۔ زندگی میں وقت دیکھیں، 2022 میں کتنی مصیبتیں آپ پہ آئیں، کتنے مصائب آئے، کتنی تکلیفیں آپ پہ آئیں، لیکن وہ چلی گئیں۔ اب 2023 آ رہا ہے، اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کی پہچان کرتے ہوئے، اپنے بارے میں سوچنے سے اور ایسا کرنے سے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو اور بندے آپ سے راضی ہوں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ زندگی میں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کی پہچان، کہ آپ نے اپنی پہچان کیسے کرنی ہے، اپنے بارے میں کیسے سوچنا ہے، اپنے آپ کو کیسے ٹائم دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی اچھی سی جگہ پہ بیٹھیں، پین لیں، اس پہ آپ سوچیں، اس پہ آپ لکھیں کہ میں نے زندگی میں 2023 میں نے اتنا کچھ یاد کرنا ہے۔ میں نے 2023 کے ہر گھنٹے کے گولز رکھنے ہیں، میں نے 2023 کے ہر مہینے کے گولز رکھنے ہیں، میں نے 2023 کے ہر ہفتے کا گول رکھنا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے ہر چیز کے گولز رکھیں گے ٹائم ٹیبل کے مطابق، تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، جیسے نماز کا ٹائم ہے، جیسا کہ ایک سونے کا ایک ٹائم ہے، جیسا کہ قرآن مجید کو جب آپ لوگ پڑھتے ہو اس کا ایک ٹائم ہے، اس طرح ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ تو آپ لوگ جب ہر چیز کے لیے ٹائم رکھو گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ آسانی ہوگی۔ صرف یہ آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کے لیے آپ کا الگ ٹائم ہوگا۔ جیسے اسکول میں پیریڈ کے لیے، ہر چیز میں پیریڈ کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ پیریڈ، ہر انسان جو ہے نا پیریڈ، ہر ٹیچر، ہر انسان اپنا الگ سبجیکٹ کے لیے الگ جو ہے نا اس کا پیریڈ ہوتا ہے، الگ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں تو آپ نے گولز رکھنے ہیں۔ جب آپ گولز رکھو گے تو اپنے آپ کو ججمنٹ کرنا پھر کہ میں نے 2 سال جو میری زندگی پیچھے گزرے ہیں ان کو چھوڑ کے، یا پیچھے میرے جو میٹرک کے سال گزرے ہیں ان کو چھوڑ کے، یا پھر سی کے ابھی سے 2023 سے آپ نے گول بنانا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ 2023 سے اپنے نئے دن کا آغاز، نئی زندگی کا آغاز، نئے گولز کا آغاز۔ دیکھیں، آپ جتنے دن بھی رہ گئے ان میں صرف آپ نے 2023 کے گولز بنانے ہیں کہ میں نے گولز سیٹ کرنے ہیں کہ میں 2023 کے ویک میں 2 لیکچر یاد کرنے ہیں، میں نے 2 پریزنٹیشنز یاد کرنی ہے، میں نے 2 سبجیکٹ یاد کرنے ہیں۔ جو بھی آپ یاد کرنا چاہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں، جس میں بھی آپ کو لگا ہوا ہے اس کا ویکس کا الگ جو ہے نا گولز بنائیں کہ میں نے ایک ویکس میں جو بھی آپ کی خواہشات کے مطابق، جس کی جو ڈریمز ہے میں نے کچھ بننا ہے، اس کے تحت، اس کے مطابق آپ اپنے گولز تیار کریں۔ اگر آپ نے کچھ لیکچرز بننا ہے تو اس لیکچر کے بارے میں آپ تیار کریں۔ تو آپ اگر کوئی ویڈیو بنانی ہے اس کے اوپر پریکٹس کریں۔ آپ نے کوئی گیمز کھیلنی ہے تو اس کے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اس ٹائم یہ گیمز کھیلنی ہے۔ لیکن اگر بے ترتیبی کھیلیں گے، ٹائم کے مطابق نہیں کھیلیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں کہ وقت کا ضیاع، اگر بہت آپ ایک کام میں بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہو لیکن وہ وقت کے مطابق نہیں ہے تو وہ چیز آپ کے لیے زہر ہے۔ نماز کے ٹائم آپ بہت زیادہ پریکٹس کر کے بھی کھیل رہے ہو لیکن وہ آپ کو پھر کیا دیتی ہے، پھر وہ نقصان ہوتا ہے آپ کا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے گولز بنائے تو آپ بآسانی سے زیادہ چیزیں کر پاؤ گے، بآسانی سے زیادہ چیزیں کر پاؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے نماز کے لیے ٹائم رکھا، اس ٹائم میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو وہ نماز پڑھ پاؤ گے جب آپ ٹائم ٹیبل کو دیکھو گے، گولز کو دیکھو گے۔ اس ٹائم میں نے جو ہے نا اپنا لیکچر یاد کرنا، اس ٹائم میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا، تو لیکچر کو جب ٹائم دو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ٹائم میں نے کھیلنا ہے، صحت کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سی میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کے علاوہ صحت کے لیے کھیلنا بہت ضروری ہے۔ جہاں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کی ہسپتالیں ویران ہوتی ہیں، جہاں کے ہسپتالیں ویران آباد ہوتی ہیں وہاں کے گراؤنڈ ویران ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ اپنی زندگی کے گولز رکھیں گے ٹائم ٹیبل کے مطابق تو پھر آپ کو کئی کام آپ جو ہے نا کر پاؤ گے، ہفتوں میں کئی کام کر پاؤ گے، منٹوں میں کئی کام کر پاؤ گے، گھنٹوں میں کئی کام کر پاؤ گے۔ تو اپنی 2023 میں بہت سے لوگ میچورز بھی ہو جاتے ہیں۔ میچور سے مطابق مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں پہ جو روزے فرض نہیں تھے 2023 میں ان پہ روزے فرض ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگوں پہ جو فرض نماز کی بات کروں 2022 میں نماز فرض نہیں تھی، 2023 میں نماز فرض ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ جو 2022 میں بالغ نہیں تھے وہ 2023 میں بالغ ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز کو ساتھ لے کے مینٹین کرنا ہے، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر چیز کے گولز، آپ کو جو خواہشات ہیں، جو آپ کے بننے کی جو ڈریمز ہیں، اسے آپ نے ایک ترتیب دینی ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے، میں نے ایسے آگے جانا ہے۔
جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دو گے اپنے بارے میں، جب آپ وہ لوگ ایک سٹنگ بناؤ گے، ایک ٹائم ٹیبل بناؤ گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اب زندگی میں آپ پورا دن ویسے گزار لیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، تو پھر زندگی میں آپ اسی طرح گزاریں گے جیسے آپ کے پیچھے 2022 چل رہا تھا، جو پیچھے جتنا آپ کا عرصہ زندگی گزرا اسی طرح یہ 2023 بھی گزر جائے گا۔ اپنے 2023 کو ایسا چمکاؤ، ایسا ویلکم کر کے اپنی لائف میں لاؤ کہ آپ لوگوں کو 2022 ایسا لگے کہ اس نے میرا فیوچر بدل لیا، اس نے میری زندگی جو ہے نا بنا لی ہے۔ تو یہ کیسے کر پاؤ گے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل بنانے ہوں گے کہ 2023 میں نے ایسے آغاز کرنا ہے۔ 2023 میں آپ نے نظمیں سیکھنی ہے جو آپ کو پیچھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی نظمیں، کچھ چند نظمیں سیکھ لینی ہے۔ اگر آپ ایک مہینے میں ایک نظم بھی سیکھتے ہو تو سال 2023 میں 12 نظمیں، تو 12 نظمیں آپ سیکھ سکتے ہو۔ 2023 میں کوئی نعت جو ہے نا آپ لوگ کوئی یاد کر لو کہ میں نے یہ نعت، چاہے اس کے 4 بولوں 2 بولوں جتنے بھی ہیں، جو کم از کم 10-15 نعتیں آپ کو آنی چاہیے، 5-10 ایسے لیکچر آنے چاہیے، 5-10 ایسی آپ اندر خوبیز ہونی چاہیے کہ 2023 میں آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ دے۔ وہ ہر آپ کی عادات جو ہے نا عادات کے اوپر آتے ہیں۔ آپ نے 2023 میں اپنی پیچھے جو آپ کی عادات تھی، گندی عادات، کوئی نشہ آور تھی، اسے چھوڑ دیا، کوئی نئی چیز جو ہے نا اس کی جگہ کوئی اچھی عادت اپنی بنا لی۔ 2023 میں اگر آپ لوگ بد اخلاق تھے 2022 میں تو اپنی عادات کو چینج لیا۔ 2022 میں کوئی آپ ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ لوگ شرمندہ ہوئے کتنے، تو آپ 2023 میں اس عادات کو چینج کر لو گے۔ 2022 میں اپنے آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے جواب دیے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی، 2023 میں اسے چھوڑ دیا۔ 2023 کو بیٹا ایسے سمجھنا ہے جیسا کہ آپ لوگ شیشے کو سمجھتے ہو، اس پہ کوئی داغ نہیں ہوتا تب انسان کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ اگر شیشے پہ داغ ہو، شیشے پہ کوئی دھند سی چھا جائے تو پھر انسان کی شکل نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ یہ 2023 کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 2023 آپ کو یاد دلائے کہ 2023 ایک بار پھر آ رہا ہے زندگی میں، زندگی میں آپ کے دوبارہ نہیں آئے گا، تو آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ 2023 آپ کو سکھا کے جائے، 2023 کو آپ ایسا یاد کرو کہ آپ یاد رکھو کہ آپ کی زندگی میں پھر دوبارہ 2023 نہیں آئے گا۔ کتنے سال گزر گئے، آپ ناکام ہوئے، آپ پہ پریشانیاں آئیں، 2023 میں ان پریشانیوں سے سیکھنا کہ پیچھے مجھے پریشانی آئی تھی، پچھلے سال میں فیل ہوا تھا، اس سال میں نے پاس ہونا ہے۔ پچھلے سال میری پوزیشن نہیں آئی، اس سال میری پوزیشن آنی ہے۔ پچھلے سال میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا، اس سال نہ کر لے۔ پچھلے سال میں نے کسی کی غیبت کی، اس سال نہیں کرنی۔ پچھلے سال میں نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اس سال نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا بندہ ہر گناہ کر سکتا ہے، میرا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ 2022 میں پیچھے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ان 2023 میں آپ نے توبہ کرنا ہے۔ 2023 میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ 2023 سے اپنی زندگی کا ایسے آغاز، میں سمجھتا ہوں کہ 2023 یہ آپ کی تاکہ زندگی کو بدل کے رکھ لے۔ 2023 میں ایسا چلن چلو کہ زمانہ یاد کرے تم لوگوں کو کہ 2023 میں اپنے آپ کو چینج کر کے رکھ دو۔ 2023 میں اپنی زندگی گولز بناؤ۔ 2023 جو آ رہا ہے اس میں آپ کے جو پیپرز ہوں گے اس کی تیاری کرو۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا پورا دن آپ یاد کرو، پورا دن آپ یاد نہیں کر سکتے، نہ یہ مثال دیتا ہوں کہ بہت مشکل ہے ہر انسان کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2023 میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں، جیسا کہ اسکول میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ فلاں ٹیچر کا پیریڈ فلاں ٹائم ہے اور اس ٹائم میں ہر سبجیکٹ کا الگ الگ۔ تو اسی طرح آپ نے 2023 کے کاموں کو دیکھنا ہے کہ میں نے 2023 میں کیا کرنا ہے۔ 2023 میں میرے ہر سبجیکٹ کو 1 گھنٹہ دینا، ہر سبجیکٹ کو 50 منٹ، ہر سبجیکٹ کو 30 منٹ، کم از کم ہر سبجیکٹ کو آپ 30 منٹ دیں، اور 30 منٹ کے اگر آپ کو 2 سوال یاد ہوتے ہیں تو آپ 2023 میں 365 کو ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ لوگ جو ہے نا 1200-1500 سوال یاد کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب میں زیادہ سے زیادہ 150 سوال ہو سکتے ہیں، 200 کر لیں۔ تو زندگی میں دیکھیں ہمارے پاس سمجھنے کی دیر ہے۔ 2023 کو موسٹ ویلکم کر کے 2023 میں اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کی جانچ پڑتال کریں کہ میں نے 2023 میں کیا کرنا ہے، میں نے 2023 میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ 2023 آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برتھ ڈے والا، دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے یہ میں منا رہا ہوں، یہ خوشی کا دن ہے، یہ وہ وہاں پہ یہ کرنا، بہت سے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب سے جو بڑی بات 2023 کی، آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو 2022 میں تھے اب نہیں ہیں،
ایسے ہی آپ بھی 2000 ہو سکتے ہیں، ان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 2024 میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، جو 2023 میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی طرح اپنی زندگی کو جو ہے نا صرف برتھ ڈے تک یا اس طرح محدود نہیں رکھنا، اپنی زندگی کا استقبال کرنا ہے، اپنی ٹینشنوں کو ختم کرنا ہے، وہم سے نکلنا ہے۔ وہم وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز پانا چاہو وہ نہ مل سکے تو انسان وہم میں چلے جاتے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیسا ہوگا، میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے کوئی شاپ کھولی پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، میرے پیپر آنے والے کیا ہوگا۔ جب کیا ہوگا جیسے الفاظ آپ استعمال کریں گے اور دماغوں میں بٹھائیں گے تو پھر آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، پھر آپ حقیقت کی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کی زندگی میں دیکھیں، بڑے کارناموں کو چھوڑیں، آپ اپنی عادات بدلیں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے فیوچرز کو بدلیں۔ بڑی عادات، بڑے لوگوں کا وہ چیز ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو آپ نے 2023 کا ٹھیک سے استقبال کر کے 2023 میں نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ 2023 پہلے دن سے آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے ٹاسک بنا لیے ہوں، گولز بنا لیے ہوں، ٹائم ٹیبل بنا لیے ہوں، اس پہ پھر آپ کو چلنا ہوگا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔